تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مہینہ بھیج کر ہمارے دین کو MOT کر دیتا ہے، بالکل گاڑی کی طرح MOT ہو جاتی ہے۔ جیسی مہینہ آیا تو اللہ پاک جو دین ہمارا، جس طرح گاڑی چلتی ہے ہمیں کیا پتا ٹائر کس حالت میں ہے، انجن کس حال میں ہے، تو خطرناک کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دین جو ہمارا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ بالکل جہنم کے نزدیک ہوتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے، بری عادات، جھوٹ، فتنہ، یہ دنیا ہے، لت پت ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، ایک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اس امت پر، جیسے اس مہینے میں جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ نے انتظام رکھا ہے کہ انسان جو ہے اوور ہال ہو جاتا ہے، MOT رہتی ہے اس کی، پورا دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسان کا جو ہے ریوائیو کر دیتا ہے، فریش کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا نتیجہ کہ وہ شخص MOT ہونے کے بعد الحمدللہ، جس طرح گاڑی ہوتی ہے MOT ہوتی ہے تو پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں نا پاس گاڑی، وہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب رمضان میں پورا MOT ہو جاتی ہے، 30 دن میں اس کی ہر چیز چیک ہو جاتی ہے، اس کی دین کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی ایک ایک چیک کر لیتے ہیں رمضان میں۔ یہ مقصد رمضان کو بتایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، کہ MOT کرنی ہے تمہاری اس مہینے میں، ہم نے تمہاری، اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے انسان بالکل الحمدللہ اور آر ہو جاتا ہے، اس کی ساری دین کی جتنی معاملات ہیں فریش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جس طرح MOT کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تو متقی بن گیا۔ گناہ گار سے گناہ گار انسان جب اس رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے الحمدللہ، جس رمضان سے جب نکلتا ہے تو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ تو متقی ہے، اب تو جا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ عیبوں کو، بیماریوں کو اس میں دھو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سب سے خطرناک چیز جیسے جو جہنم انسان کو لے کر جاتی ہے، وہ سبب بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہ جو ہے انسان کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچیے، گناہ کے لیے ایک فکر ہے جو ہم سے گناہ کراتا ہے، دل چاہ رہا ہے۔ یہ دل کا جو چاہنا ہے نا، یہ کام خراب کرتا ہے انسان کو۔ یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج یہ کروں، یہ کام کیوں؟ یہ دل چاہ رہا تھا، میں نے یہ کام کر لیا۔ دل چاہ رہا تھا فلاں گندا کام کیا، دل چاہ رہا تھا فلاں گندا کام کیا۔ دل چاہنے کی ہر جب جو دل چاہتا ہے انسان کا، اور اس دل چاہنے کے حکم کو فوراً مانتا ہے، بڑی سے بڑی نافرمانی کرا دیتا ہے دل اس انسان سے۔ دل کا چاہنا جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دل نے چاہا، اس نے کوئی برا کام کر دیا۔ دل کی چاہت پہ انسان کرتا ہے بیسیکلی، بنیادی طور پہ جو گناہ اس سے سرز ہوتا ہے وہ چاہت اس سے کراتی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے یہ کام کر لیا، میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے فلاں کر لیا۔ دل چاہتا ہے، وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی آدمی کی فطرت میں گناہ ہے، یہ خواہش ہے انسان کی، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اللہ نے فطرت میں رکھی ہے چیز۔ یہ تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ نہیں ہوگا ہمارے سے، دل تو چاہے گا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ تم یہ کام مت کرو، لیکن دل کہتا ہے کہ کرو۔ تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا بندہ، اتنا کمزور ہوتا ہے، دل کے حکم کو مان جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے۔ مین چیز جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی یہ چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کر لیتا ہے، دل کی بات کو مان جاتا ہے، اس کے اندر کنٹرول پاور جو ہوتی ہے، روکنے کی پاور جو ہوتی ہے، وہ ختم ہوئی ہوتی ہے۔
ایم او ٹی بتا رہا ہوں، یہ رمضان ایم او ٹی کیسے کرتے ہیں. یعنی گاڑی جو ہے اس کے اندر جب کمی ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو بتاتا ہے میکینک کہ اس میں یہ چیز کی کمی ہے، اس کو چینج کریں، اس چیز کی کمی اس کی وجہ سے گاڑی آپ ہو جائے گی. اب یہ گناہ کی دیکھیں کس طریقے سے اوور ہالنگ ہوتی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں کہ گناہ کو روکنے کے لیے، گناہ انسان کی فطرت میں تو ہے کہ بھئی تقاضا آئے گا نفس کا، تقاضا آئے گا خواہشات کا، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو ہم کر جائیں گے. تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر دین میں کمی آ گئی، ایک پرزہ کم ہو گیا ہمارا جو ہم سے گناہ کرا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کنٹرولنگ پاور ہے ہماری. ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اپنی خواہشات کو، ہم روک نہیں سک رہے اس کو کہ ہم اس کو روک سکیں. وہ تو ایک آزمائش ہے ہماری، انسان کی فطرت میں ہے، وہ اس کو خواہشات پیدا کرتا ہے. لیکن جو پاور ہے ہمارے اس کو کنٹرول کرنے کی وہ فیل ہو چکی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر اس پاور کو پک کرتے ہیں اوپر کی طرف انسان. کیونکہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک متقی کی تعریف تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کرے اور متقی ہو، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا. گناہ اور تقوی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں متقی بنا دیتا ہوں، تو یقین جب متقی بناتے ہیں تو یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کی کہ وہ گناہ کرے. سبحان اللہ. اور دوسری پاور اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس کو گناہ کرنے سے روکتی ہے. جب رمضان آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پاور کی باقاعدہ 30 دن پریکٹس کراتے ہیں کہ وہ طاقت واپس انسان میں آ جاتی ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صبر. صبر ایک ایسی طاقت ہے الحمدللہ کہ جو گناہوں سے روک لیتی ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. کوئی عبادت اللہ نے نہیں دی اس مہینے میں، ہمیں کوئی نہیں دی، صرف ایک ہی عبادت دی ہے. وہ کیا ہے؟ روزہ. آپ یہ دیکھ لیں، یہ تو ہمارے پاس آلریڈی عبادت موجود تھیں. قرآن بھی تھا، نمازیں بھی تھیں، ذکر بھی تھا، یہ ساری عبادت ہمارے پاس آلریڈی موجود تھیں، کچھ نہیں دی. لیکن ایک ایکسٹرا چیز ایسی دی ہے سبحان اللہ کہ جس کے ذریعے سے پورا ہمارا سسٹم جو کنٹرول ہو جاتا ہے الحمدللہ. گناہ کیسے کنٹرول کرتا ہے دیکھیں آپ. یہ روزہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ یہ صرف روزہ پاور پیدا کرتا ہے اس چیز کی. تو 30 دن اللہ تعالیٰ اس طاقت کو مضبوط کرتے ہیں کہ جس سے انسان دل کہے کہ یار چلو زنا کرو تو کہے نہیں یار سوال ہی پیدا نہیں، میرا اللہ ناراض ہو. چلو یار شراب پیے، وہ کہے گا کبھی نہیں کروں. چلو یار گانے بجانے سنیں، وہ کہے گا میں کبھی نہیں کروں. اگر یہ پاور بلند ہو جائے ہماری، اس میں طاقت آ جائے کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر گناہ اس کو کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز کر سکتی ہے؟ وہ ایک ہی چیز کر سکتی ہے جب انسان کے اندر صبر کی طاقت آ جائے. صبر کا بڑا مقام ہے، بہت مقام. اسی لیے صبر کا مطلب مفہوم جو عربی میں روک لینا، کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لے تو الحمدللہ اس کے اندر وہ طاقت آ گئی، وہ بہت بڑا انسان بن جاتا ہے. اس وقت درجے انسان کس وقت بلند ہوتے ہیں یاد رکھیں. اللہ کا دوست ولی اس وقت بنتا ہے جس وقت اس کی یہ طاقت مضبوط ہو جاتی ہے کہ ایک طرف برائی اس کو کھینچ رہی ہو اور وہ جانتا ہے یہ گناہ ہے، اور گناہ ہونے کے باوجود الحمدللہ اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے 30 دن اس کی ہم سے پریکٹس کرائی اور ہم کرتے ہیں.